میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ سوئٹزرلینڈ میں اتنی خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ پتہ ہے آپ کو کیوں ہو رہی ہیں؟ پہلے تو بتا دوں، اتنی ہو رہی ہیں کہ انہوں نے اس کو لیگل کر دیا ہے سوئٹزرلینڈ میں. ونس اپون اے ٹائم، ابے ہر آدمی کا خواب ہے نا سوئٹزرلینڈ جانے کا. کیا ہو گیا بھائی؟ ادھر توجہ، کیمرے کو نہ دیکھو. ہر آدمی کا خواب ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا. سوئٹزرلینڈ میں اگر آپ کو ابھی گھر مل جائے، 1 منٹ بھی انڈا موڑ پہ رہو گے؟ یار سوئٹزرلینڈ، یار سوئس بینک میں اکاؤنٹ اور نیشنلٹی مل جائے تو پھر آپ کہو گے اب جنت میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن جو لوگ سوئٹزرلینڈ کی جنت میں رہتے ہیں، آج سے چند سال پہلے اتنی زیادہ خودکشیاں کر کے مرتے تھے کہ گورنمنٹ نے پہلے کہا کہ بھئی یہ انلیگل ہے، خودکشیوں سے لوگوں کو روکو. لوگوں نے کہا جب انلیگل ہے تو مرنے کے بعد سزا ملے گی نا. کیا خیال ہے؟ یہ ایسی چیز ہے جس کو روکنا، قانون کے ذریعے روکنا ممکن نہیں ہے. ارے بھائی زیادہ سے زیادہ اس سزا پہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھانسی. تو وہ کہہ رہے میں تو مرنا ہی تو چاہ رہا ہوں میں. ارے دنیا میں سب سے بڑی سزا کیا سمجھی جاتی ہے؟ پھانسی. تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر دو کہ جو خودکشی کرے گا اس کو پھانسی دے دی جائے گی تو کہے گا فہو المرام. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہی تو مقصد ہے بھائی. تو کچھ یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو سوئٹزرلینڈ نے ایک عقل مندی کی، انہوں نے بولا یار اتنے لوگ مر رہے ہیں تو مرتے ہیں غلط طریقے سے نا. ادھر ادھر کوئی ادھر پڑا ہوا ہوتا ہے، کوئی ادھر پڑا ہوا ہوتا ہے. ٹرینوں کا سارا سیٹ اپ کیا ہو رہا ہے؟ برباد ہو رہا ہے ہمارا. ٹرینیں لیٹ نہیں ہوتی، کوئی نیچے آ گیا اس کی وجہ سے مسئلے. پھر ادھر پھر جو خودکشی نہیں کرتے وہ خودکشی والوں کو دیکھ کے ڈپریشن میں جاتے ہیں، ان کو خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. ادھر ادھر لاشیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، جن کو نہیں بھی ان کو موٹیویشن ملتی ہے، صبر کی توفیق نہیں ملتی ان کو. پھر کہتے ہیں جب فلاں مر سکتا ہے اتنا نیک آدمی تو میں مر گیا تو کیا ہو گیا؟ ان کے حساب سے جو بھی نیک. تبلیغ جماعت ایک دفعہ گئی، حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالی. میں جب سوئٹزرلینڈ میں تھا تو مجھے وہاں یہ واقعہ سنایا. سوئٹزرلینڈ میں جب میں تھا نا تو وہیں کے مقامی مسلمان نے مجھے یہ واقعہ سنایا جو میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہاں کئی سال پہلے حاجی عبد الوہاب صاحب آئے تھے. تبلیغ والوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، کہاں کہاں نہیں. تو حاجی عبد الوہاب صاحب کو پتہ چلا کہ 2 بندے ہیں. ہوا یہ ان کی خدمت میں 2 گورے لائے گئے. وہ گورے کیا تھے؟ وہ پورا ان کا پلان تھا کہ ہم نے اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اجتماعی طور پہ مر جانا ہے. جوان لڑکے تھے، شراب کباب دولت سب کچھ. تو کسی نے ان کو بول دیا بھائی ادھر ٹرائی کر کے دیکھ لو، ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں تو مرنے سے پہلے ایک یہ لائف اسٹائل بھی ہے. وہ آ گئے اور اللہ کا شکر ہے خودکشی سے بھی بچ گئے، نیک بنے. اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھی، پوری زندگی تبلیغ کے لیے ان گوروں نے، سوئٹزرلینڈ کے گوروں نے وقف کر دیا. پتہ نہیں کہاں کہاں گاؤں دیہاتوں میں ان کی تشکیل ہوئی ہوگی سوئٹزرلینڈ کو چھوڑ کر. ایسے تبلیغ نے ہزاروں لوگوں کو خودکشیوں سے بچایا، ہزاروں کو. ٹینشن سے بچانے کا پروگرام گورے کے پاس نہیں ہے، مولوی کے پاس ہے. سمجھتے ہو؟ میرے ولاگ پہ نا کل کسی نے کمنٹ کیے ہوئے تھے کہ مفتی صاحب کے اتنے بیگم، اتنے بچے اور پھر بھی اتنے خوش ہیں. ان کا خیال یہ تھا یہ تو اتنی ذمہ داریاں، اتنی ٹینشنوں کے بعد تو خوش رہنا ممکن نہیں ہے. تو ایک لائف اسٹائل یہ کہ ٹینشنوں کے تمام اسباب کے بعد آپ کہہ رہے ہو کہ خوش ہے. لیکن میں نے جاپانیوں کو دیکھا ٹینشنوں اور سوئٹزرلینڈ والوں کو دیکھا ٹینشن کا کوئی سبب نہیں ہے، پھر بھی کیا ہے ٹینشن میں. اس کا مطلب کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے نا آپ کے اور ہمارے نظریے میں؟ کوئی فالٹ ہے بھائی. تو یہ مینوفیکچرنگ فالٹ نہیں ہے، یہ بعد میں آپ نے پیدا کیا ہے. وہ فالٹ یہ کہ آپ نیچر سے ہٹنے میں سکون تلاش کر رہے ہو اور اسلام آپ کو نیچر کی طرف لے کر آ رہا ہے. بیوی بچے ہونا یہ نیچر ہے انسان کی. یہ ٹینشن چھوٹی ٹینشن ہے، بڑی ٹینشنوں سے بچاتی ہے. خاندان ہونا، محبتیں ملتی ہیں اس سے انسان کو. اولاد ہونا، بچے ہونا، بھتیجے ہونا، بھانجے ہونا، پوتے ہونا، نواسے ہونا، باپ ہونا، بھائی ہونا، بہن ہونا، چاچے ہونا، مامے ہونا، یہ نیچرل ہے. اور وہ جو ہے نا سوئٹزرلینڈ، میں اور میرا پیسہ، یہ نیچرل نہیں ہے. اس میں پیسہ تو ہوگا، ریلیشن نہیں ہوگا، محبتیں نہیں ہوں گی. اس سے ہمارا وہ گاؤں دیہات کا آدمی اچھا ہے جو منجی پہ بیٹھتے دودھ نکال کے پیتا ہے اور مکھن پہ زندگی گزار دیتا ہے، وہ زیادہ خوش ہے. سمجھتے ہو؟ اس کے ریلیشن مضبوط ہیں، محبتیں ہیں. گاؤں دیہاتوں میں تو گیا ہوں میں، جاپان سوئٹزرلینڈ بھی گیا ہوں تو میں کچی آبادیوں میں بھی ٹائم گزارا ہے ہم نے بہت ٹریولنگ کی ہے. آج سے تھوڑی میں ٹریولنگ کر رہا ہوں، میں تو بچپن سے ٹریولنگ کر رہا ہوں. گاؤں دیہاتوں میں بھی ہم نے ٹائم گزارا ہے، پہاڑوں پتھروں میں بھی، بلوچستان کے خشک پہاڑوں میں بھی ہم نے ٹائم گزارا ہے. تو ٹیکنیکل فالٹ تو سوئٹزرلینڈ کا میں ختم کر دوں نا پہلے.
تو انہوں نے کیا کیا میرے بھائی, کوئی ادھر چپکا ہوا ہے, کوئی اس بجلی کے کھمبے سے, اس سے بجلی کا مسئلہ بھی کیا ہوتا ہے, اور ان کو دیکھ دیکھ کے جو نہیں چپک رہے ان کو بھی چپکنے کا شوق بولو پیدا ہو رہا ہے. تو مجبور ہو کے سوئٹزرلینڈ کی گورنمنٹ نے یہ کیا کہ یار ایک کام جب ہو ہی رہا ہے تو تمیز سے ہو جائے, اچھا نہیں ہے. تو انہوں نے پھر لیگل کر دیا, انہوں نے بولا رجسٹریشن کروائیں, اور اس میں ٹائم لگتا ہے رجسٹریشن میں, اس میں ٹائم لگتا ہے. وہ کہتے ہیں آپ نے مرنا ہی ہے نا تو ہم آپ کو بتائیں گے کیسے مرنا ہے, تمیز سے مرو بھائی. مرنے کا بھی ہر کام تمیز سے ہوتا ہے, ہمارے یہاں ہر کام بدتمیزی سے ہو رہا ہے. کیا خیال ہے؟ گورے میں ایک بڑی کوالٹی ہے, کام صحیح ہو یا غلط ہو لیکن ہوتا کیا ہے, لائن میں لگ کے تمیز سے. انہوں نے کہا مرنا ہے, جہنم میں جانا ہے, لائن میں لگ کے جاؤ جہنم میں. یہ نہیں ادھر سے پہلے میں کودوں گا تو پہلے جہنم میں کودے گا. خودکشی کرنے والا تو آگ میں جلتا ہے. وہ کیا کافر جب خودکشی کرتا ہے تو کفر کا گناہ بھی خودکشی کا گناہ ایک الگ سے ملتا ہے اس کو. جس خدا نے تجھے پیدا کیا تھا اس پہ توکل کیوں نہیں کیا تو نے, اس پہ اعتماد کیوں نہیں کیا, دنیا کو مسافر خانہ کیوں نہیں سمجھا, میری آیات پر ایمان کیوں نہیں لے کر آیا, وہ اور جہنم کی بڑی آگ میں کود رہا ہے. تو انہوں نے کہا تمیز سے لائن لگا کے کودو. یہ ہفرا تفری, پہلے میں جہنم میں گھسوں گا, ابو جہل سے میں نے ملاقات کرنی ہوگا, میں نے مرزا غلام احمد قادیانی سے میری ملاقات کل کی طے ہو چکی ہے اور آپ ابھی وہ کر رہے ہو. تو وہ کہتے تمیز سے آپ سب کو, فرعون سے, حامان سے, اور ابو جہل سے, اور نمرود سے, مرزا غلام احمد قادیانی سے, ان تمام لوگوں سے آپ کی ملاقات ہم نے پہلے سے ایک اپوائنٹمنٹ ہے. اتنے آدمیوں سے فرعون ایک ہی ٹائم پہ نہیں مل سکتا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے ہاں بھی خودکشی کا رجحان بڑھ رہا ہے. تو یہ خودکشی کرنے والا اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں غموں سے جان چھڑا کے بچ جاتا ہوں. بھائی تم غموں سے جان چھڑا کر اس سے بڑے غموں میں اپنے آپ کو دھکیل دیتے ہو. اللہ نہیں چھوڑے گا. اللہ کے سامنے یہ عذر نہیں ہے کہ میں بے روزگار تھا. ایک شخص نے نبی کے دور میں جہاد میں زخمی ہوا اور زخموں کی تکلیف کی وجہ سے اپنا گلا کاٹ دیا. نبی نے فرمایا جہنم میں. زخموں کی تکلیف کم ہوتی ہے کیا؟ تو آپ کس خوش فہمی میں ہو کہ آپ اپنے آپ کو مار دو گے تو آپ بچ جاؤ گے؟ نہ, اللہ نہیں چھوڑے گا. اللہ جہاں غفور الرحیم ہے, عزیز ذو انتقام بھی ہے, وہ انتقام لینے والا بھی ہے. قتل چاہے کسی اور کا ہو چاہے اپنا ہو, یہ جان کہ ہم خود مالک نہیں ہیں. غیر مسلم کہتے ہیں میں اپنی, میرا جسم میری مرضی, غیر مسلموں کے نعرے ہیں. مسلمان کہتے ہیں نہ عورت کا جسم پہ اس کی مرضی, نہ مرد کے جسم پہ اس کی مرضی. یہ ہمیں اللہ نے دیا ہے بھائی. جب اللہ نے دیا تو وہ جیسے کہے گا ہم ویسے چلائیں گے بھی اس کو.